ایک لڑکے کو اپنے محلے کے امام مسجد کی بیوی سے بے انتہا محبت ہو گئی۔ لڑکے نے اپنے اس محبت کا ذکر اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست سے کیا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، مجھے امام صاحب کی بیوی سے بے انتہا محبت ہے اور میں چاہتا ہوں اس معاملے میں تم میری مدد کرو۔ اس کے دوست نے استغفار کیا کہ میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لڑکے نے کہا، میں امام صاحب کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھ کر جلدی گھر آ جاتے ہیں اور مجھے ملنے کا بالکل بھی وقت نہیں ملتا۔ تم ایسا کرو، کل سے نماز پڑھنا شروع کرو اور امام صاحب کو عجیب عجیب مسئلوں میں الجھا کر رکھو تاکہ وہ تمہارے مسئلوں کو جواب دیتے دیتے گھر سے لیٹ ہو جائے، اور اس دوران مجھے ان کی بیوی سے ملاقات کے لیے خوب وقت مل جائے گا۔ اس کے دوست نے کہا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سے اگلے دن وہ لڑکا نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ یہ نماز نہ تو اللہ کے لیے تھی اور نہ ہی کوئی نیکی کی نیت سے تھی، یہ تو محض اپنے دوست کے گناہ میں ایک معاونت تھی۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب امام صاحب نماز پڑھا کر فارغ ہوتے تو وہ امام صاحب کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا۔ امام صاحب سے عجیب عجیب سوال کرتا اور امام صاحب اس کے عجیب سوالوں کا جواب دیتے لیٹ ہو جاتے۔ اس دوران اس کا دوست امام صاحب کی بیوی سے ملاقات کر لیتا۔ یہ معاملہ 2 سے 3 ماہ تک چلتا رہا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا غلط کر رہا ہوں۔ امام صاحب کی بیوی کے لیے میں نے کیا نہیں کیا تاکہ میرا دوست خوش ہو جائے، لیکن یہ تو گناہ ہے جس کا مجھ کو حساب دینا ہے۔ دنیا مکلف عمل ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو میرے ساتھ بھی ہو جائے۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیال آنا شروع ہو گئے۔ اس رات وہ سو نہ پایا اور اس نے عہد کیا کہ صبح جا کر امام صاحب سے یہ سب معاملہ بیان کر دوں گا اور اس کے بعد وہ مجھے جو سزا دے گا مجھے قبول ہے۔ اگلے دن لڑکے نے جا کر امام صاحب کو سب ماجرا بیان کیا۔ امام صاحب نے اس کی ساری باتیں سنی اور مسکرا کر کہا، ارے نادان لڑکے، نہ تو میری کوئی بیوی ہے اور نہ ہی میری کوئی بہن، تمہارا دوست کس کی بیوی کو ملنے جاتا ہے؟ یہ بات سن کر وہ لڑکا پریشان ہوا اور امام صاحب سے کہنے لگا کہ واقعی آپ کی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کا کوئی بہن ہے، تمہیں غلط فہمی ہے۔ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں دیکھوں آخر وہ کس کی بیوی کو ملنے جاتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے دوست کا تعاقب کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا دوست اس کے گھر میں داخل ہوا اور اسی کی بیوی کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر یہ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ اس کے پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی، یہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ واقعی دنیا مکلف عمل ہے، جو کسی کے لیے کھڈا کھودے گا وہ اس میں خود ہی گرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گناہ میں کسی کا ساتھ مت دو اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ بتاؤ۔ اور اچھے دوست وہی ہیں جو کسی کو گناہ سے روکے اور اس کی اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ کہانی آپ کو تھوڑی بہت اچھی لگی ہو
تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔